وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قوانین کو، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو کارہو ناپسند کرتے ہیں، جو احکام الہیہ میں کراہت کا اظہار کرتے ہیں، احکام الہیہ کو سن کے ناک منہ چڑھاتے ہیں، اور احکام الہیہ کو سن کے ان کے چہرے پہ ناگواری آ جاتی ہے۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ناپسند کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ کراہت کی، فاحبط اعمالہم، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے سارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ یہاں دو باتیں سمجھیں، ایک ہے احکام خداوندی کو ناپسند کرنا، اور ایک ہے احکام خداوندی کے ساتھ استہزاء کرنا، مذاق کرنا۔ ایسا استہزاء، ایسا مذاق جس میں حقارت کا پہلو ہو، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ناپسند کرے، اس کے اعمال ضائع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو ناپسند کرے، اس کے اعمال ضائع، اللہ تعالیٰ کے کسی قانون کا مذاق اڑائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت مبارکہ کا مذاق اڑائے، آپ کے کسی مبارک طریقے کا مذاق اڑائے، یہ ایسا بدترین عمل ہے جو انسان کے سارے نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، ایک ہے بے عملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پہ عمل نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پامال کرتا ہے، یہ بھی مجرم ہے۔ لیکن بدترین مجرم وہ ہے جو آپ کے نیک اعمال، آپ کی سنتوں اور آپ کے مبارک طریقوں کو اپناتا بھی نہیں ہے، اور اس کا مذاق اڑاتا ہے، استہزاء کرتا ہے۔ اور سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں، جتنے بھی حدود شریعت ہیں، چور کا ہاتھ کاٹنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے، زانی کو سنسار کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ جو حدود ہیں اور یہ جو تعزیرات ہیں، اسلامی سزائیں، اسلامی تعزیرات، جو شخص ان پہ تنقید کرتا ہے، معاذ اللہ ان کو وحشیانہ سزائیں قرار دیتا ہے اور احکام خداوندی کو ناپسند کرتا ہے، فرمایا ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ناپسند کرتے ہیں، فاحبط اعمالہم، اللہ ایسے لوگوں کے نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔